السلام علیکم۔ میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری زندگی۔ 18 جولائی 1927 راجستھان کا علاقہ منڈوا جو اپنے سیاحتی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بہت مشہور ہے کے نزدیک شیخاوتی کا چھوٹا سا گاؤں لونا، جس کی وجہ شہرت برِ صغیر کے عظیم پلے بیک سنگر اور غزل گائک مہدی حسن کی جائے پیدائش ہے۔ مہدی حسن کے والد استاد عظیم خان بھی اپنے وقت کے بڑے کلاسیکل سنگر تھے، جنہیں راگ دادرا، ٹھمری اور راگ درپد پر عبور حاصل تھا۔ مہدی حسن خان کا برِ صغیر معروف کلاسیکل گھرانے کلاونٹ سے تعلق ہے۔ کلاونٹ برِ صغیر میں کلاسیک گائکی کے ساتھ میوزیکل انسٹرومنٹ بجانے کی شہرت بھی رکھتے ہیں، اور آج بھی انڈیا اور پاکستان میں کسی حد تک اس فن کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ خاندانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مہدی حسن خان کی تربیت بھی ماں کی گود سے ہی شروع ہو گئی، کیونکہ استاد نصرت فتح علی خان کی طرح مہدی حسن کا خاندان بھی پچھلے 600 سال سے فن موسیقی سے منسلک ہے اور کلاسیکل موسیقی کے ساتھ مختلف میوزیکل انسٹرومنٹ کے استعمال پر بھی مہارت رکھتے ہیں۔ مہدی حسن خان کی باقاعدہ ابتدائی تربیت 8 سال کی عمر میں شروع ہو گئی اور انہیں ان کے استاد اور ان کے بڑے بھائی استاد غلام حیدر خان نے راگ درپد، دادرا، ٹھمری اور راگ خیال کی تربیت بھی شروع کر دی اور انہیں اپنے ساتھ مختلف میوزیکل فنکشن میں بھی لے جانے لگے۔ مہدی حسن خان نے اپنی پہلی پرفارمنس، جیسا کہ وہ خود بتاتے ہیں، 1945 میں بنگلہ فاضلکا میں رائل کوٹ کے مقام پر دی، جہاں راگ درپد پر ایک مقابلہ منعقد ہوا اور اس میں انہوں نے اپنے بڑے بھائی استاد غلام قادر خان کے ساتھ حصہ لیا۔ بنگلہ فاضلکا آج کے ہندوستان میں ایک سرحدی گاؤں کے طور پر مشہور ہے اور یہاں سے پاک بھارت بارڈر بالکل نزدیک ہے۔ اس کے فوراً بعد تقسیم برِ صغیر کا غوغا کھڑا ہو گیا اور مہدی حسن خان کا گھرانہ بھی بہتر مستقبل کی آس لیے نئے ملک میں پہنچا۔ موجودہ پاکستان میں بھی ان کے رشتہ دار موجود تھے اور ان میں سے ایک ان کی پھوپھی بھی تھیں، جن کا خاندان تحصیل چیچاوتنی، ضلع ساہیوال، جو اس وقت منٹ گمری کے نام سے مشہور تھا، کہ ایک چھوٹے سے گاؤں چک نمبر 111/7 آر میں رہائش پذیر تھے۔ اس لیے مہدی حسن کا خاندان بھی ہجرت کر کے ابتدائی طور پر اپنی پھوپھی کے پاس پناہ گزین ہوا۔ مہدی حسن خان اس وقت نوعمر تھے اور جوان بھی۔ نئے ملک میں مہدی حسن اور اس کے خاندان کو مالی مشکلات کا بہت سامنا رہا اور خاندان کی انہی مشکلات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا اور ابتدائی طور پر مغل سائیکل ورکس چیچاوتنی پر کام شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹریکٹر ورکشاپ بنا لی اور کار اور ٹریکٹر کے پنکچر وغیرہ بھی لگاتے رہے۔ لیکن اس سب کے دوران بھی انہوں نے اپنے خاندانی کام کو جاری رکھا اور مختلف قسم کی محافل اور پروگرامز میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اسی دوران 1952 میں انہیں ریڈیو پاکستان پر پہلا موقع ملا، لیکن اس کے بعد پھر ریڈیو پاکستان کو 5 سال تک مہدی حسن کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ 1956 میں انہیں فلم شکار میں ایک گانے کا موقع ملا جس کے بول ہیں: نظر ملتے ہی دل کی بات کا چرچا نہ ہو جائے، جسے یزدانی جالندھری نے لکھا تھا اور اس کی دھن اصغر علی نے ترتیب دی تھی۔ اس کے بعد مہدی حسن پر ریڈیو پاکستان بھی مہربان ہو گیا اور انہیں 1957 میں باقاعدہ ٹھمری اور غزل گائک کے طور پر کام ملنے لگ گیا۔ یہیں ان پر زیڈ بخاری، جو اس وقت ریڈیو پاکستان کے کرتا دھرتا تھے، اور رفیق انور کی سفارش پر انہیں باقاعدہ غزل گائک کے طور پر بھرتی کر لیا گیا۔ لیکن ان کو اصل شہرت 1964 میں ملی، جب انہوں نے فلم ملنگی کے لیے ایک غزل گائی جو کہ احمد فراز نے لکھی تھی،
جس کے بول ہیں: گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ یہ غزل اتنی مشہور ہوئی کہ اس کے بعد احمد فراز نے اسے اپنے اشعاروں میں سنانا بند کر دیا، کیونکہ اس غزل کے بول سنتے ہی لوگ مہدی حسن پکارنے لگ جاتے۔ اس فلم میں فردوس اور سدھیر نے لیڈنگ رول ادا کیا تھا۔ اس کے بعد شروع ہوا مہدی حسن کا وہ عروج جو تھا، بلکہ غزل گائکی کو وہ عروج بخشا اور اسے محلات سے نکال کر عوام میں اس قدر مقبول بنا دیا کہ آج غزل گائکی پوری دنیا میں نہ صرف سنی جاتی ہے بلکہ اسے پسند بھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں اس وقت کی سبھی گلوکاراؤں کے ساتھ گایا، جس میں ملکہ ترنم نور جہاں، ناہید اختر، مالا، مہناز، رونا لیلا، زبیدہ خانم اور نسیم بیگم سمیت لتا منگیشکر بھی شامل ہیں۔ 1979 میں انہیں دلی میں منعقدہ ایک کنسرٹ میں منگیشکر نے کہا تھا کہ لگتا ہے مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ یہ یقیناً ایک عظیم گلوکارہ کا ایک دوسرے عظیم گائک کے لیے بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے۔ مہدی حسن نے لتا منگیشکر کے ساتھ بھی ایک گانا گایا جس کے بول ہیں: تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں، مشہور انڈین فلم سرحدیں کے لیے گایا گیا، جبکہ یہی گانا وہ اس سے پہلے ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ گا چکے تھے۔ اس کے علاوہ شاہد کپور کی فلم حیدر جو 2014 میں ریلیز ہوئی کا ایک گانا آج کے نام بھی مہدی حسن کا گایا ہوا ہے، جو وہ قبل عظیم پاکستان کی مشہور فلم اللہ رکھا کے لیے گا چکے تھے، جس میں مرکزی کردار سلطان راہی اور یوسف خان نے ادا کیا۔ 1979 میں انہیں مشہور انڈین اعزاز کے ایل سہگل سے نوازا گیا۔ مہدی حسن کو پاکستان میں تقریباً سبھی اعزازات سے نوازا گیا، جس میں 1985 میں پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز پرائڈ آف پرفارمنس، جبکہ 2010 میں ہلال امتیاز، جبکہ 2012 میں نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں نیپال کا سب سے بڑا سول اعزاز 1983 میں گورکھا دکشنا باہود بھی دیا گیا، جسے انہوں نے دبئی جا کر وصول کیا۔ اس کے علاوہ 1964 سے لے کر 1994 تک انہیں 10 مرتبہ پاکستان کا سب سے بڑا فلمی ایوارڈ نگاڑ ایوارڈ بھی دیا گیا۔ 80 کی دہائی کے آخر میں صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ گائکی سے دور ہو گئے اور پھر طویل علالت کے بعد 2012 میں آغا خان ہسپتال کراچی میں انتقال کر گئے۔ بے شک مہدی حسن خان اب ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کی آواز جب تک کان سن سکتے ہیں موجود رہے گی اور ہمیں یاد دلاتی رہے گی کہ بر صغیر نے کس پائے کے گلوکار اور مغنی کو کھو دیا ہے۔ مہدی حسن خان کثیر الاولاد شخص تھے اور انہوں نے اپنے پسماندگان میں 13 بچے، 80 شاگرد اور لاکھوں چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑا ہے۔ نصرت فتح علی خان کی طرح مہدی حسن خان کے خاندان میں بھی عورتوں کو اس فن میں آنے کی اجازت نہیں، لیکن ان کے 6 بچے اس فن سے منسلک ہیں، جن میں سب سے مشہور آصف مہدی حسن ہیں، جو اپنے والد کی طرح نیم کلاسیکل اور غزل گائکی میں مہارت رکھتے ہیں، جبکہ ان کا ایک بیٹا ٹریفک پولیس میں DSP بھی ہے۔ ان کے شاگردوں میں ان کے بیٹوں کے علاوہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے بہت سے گلوکار شامل ہیں، جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں: پرویز مہدی، طلعت عزیز، راج کمار رضوی، غلام عباس، سلامت علی، افضل منی سبحانی، ریحان احمد خان، سویتا آہوجا، شہناز بیگم۔ یہ شہناز بیگم وہی ہیں جنہوں نے سہنی دھرتی اللہ رکھے جیسا ملی نغمہ گایا ہوا ہے۔ یاسمین مشتری، ارشاد علی مہدی اور ہری ہرن بھی شامل ہیں۔ ہری ہرن آج بھی انڈیا میں انتہائی مشہور غزل گائک کے طور پر مشہور ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کے ذریعے شامل ہوں۔ شکریہ۔